آسمانی باپ ہم تیری پاک حضوری میں آ کر تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو بھلا خدا ہے، تیری رحمت تیری شفقت ابدی ہے خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس وقت اس لمحہ گھڑی کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دی خداوند کہ آج شام تیری تعریف کر سکے، گیت گا سکے خداوند۔ ابھی تیرے کلام کو سننے کو ہے، تیری زندہ آواز کو، تیری مرضی کو خداوند جو تو آج شام ہمارے لیے رکھتا ہے خداوند پاک خدا۔ ہم جانتے ہیں تیرا کلام بات کرتا ہے خداوند، تو بولتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نہ صرف بولتا بلکہ بڑے بڑے کام کرتا ہے خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے دیکھ خداوند، متفق ہو کے ان پیشنٹس کو تیرے کلینک میں لاتے ہیں خداوند، لشکروں کے پاک خدا دیکھ ان کی تمام بیماریوں، گردے کی بیماری خداوند، تمام بلڈ پریشر کی تاثیر یسوع کے نام میں ابھی اسی وقت پاکوں کی قدرت سے نارمل کی جائے خداوند۔ گردوں کا انفیکشن، گردوں کی پرابلم خداوند جس بھائی کو ہے یا بہن کو ہے خداوند یسوع کے نام میں ابھی اسی وقت ٹھیک کی جائے پاکوں۔ تیری قدرت ان دونوں زندگیوں کے لیے کام کرے، یسوع مسیح ناصری کا خون گزرے ان کی بیماریوں سے، ہائی بلڈ پریشر سے، تاکہ خداوند ابھی اسی وقت یہ پیشنٹ خداوند شفا پائے، کیونکہ خداوند ہم یہاں سے خداوند حکم کرتے ہیں ان بیماریوں کو جنہوں نے ان بدنوں کو جکڑ رکھا ہے یسوع کے نام میں ان کو چھوڑے تاکہ تیرے نام عزت اور جلال پائے خداوند۔ تیرے حضور میں خداوند اس بھائی کے لیے برکت چاہتے خداوند جس نے آج شام تیرے لوگوں کے لیے جسمانی خوراک کا بندوبست کیا، آسمان کے دریچے کھول اور خداوند بڑی الہی برکات دے، تیرا آسمان کھلے اس پہ اور خداوند ان کو الہی خزانوں میں سے اسی طرح کھلاتے رہنا، کیونکہ تو یہوہ یری ہے، تو سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ہم خداوند تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا، اور جو میری عزت نہیں کرتے بے قدر ہو جائیں گے خداوند۔ دیکھ انہوں نے تیری عزت کی اور تیرے لوگوں کی عزت میں کھانا محبت بڑا خداوند نے تمام کیا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑی برکت چاہتے، تیرا آسمان کھلے، الہی بہن میں سے ان کو کثرت کی برکتیں دے خداوند، ان کے دل کی مرادیں یسوع کے نام میں پوری کی جائیں خداوند۔ پاک خدا تیرے خادم کو تیرے حضور میں خداوند لے کر آتے پاک روح آج اپنے بندہ کو پھر استعمال کر، اپنے انجیل کے سورما کو خداوند جس کو تو خوب کثرت سے پاکستان کے طول و عرض میں استعمال کرتا ہے، آج پھر خداوند ہم ان کے وسیلہ سے تیرے کلام کی برکت کو رسید کریں خداوند۔ تیرے خادم کو تیرے سپرد کرتے خداوند پاک تو ان کی زبان بن جانا اور خداوند ان میں سے ہو کے ہم سے بات کرنا خداوند، تو بڑی مدد کر خداوند۔ پاسٹر پر ان کی کلیسیا کے لیے برکت چاہتے، اپنے بندہ کو اور زیادہ ترقی دے، سرفرازی دے، کرائسٹ چرچ کی کلیسیا کے لیے تیرے حضور بڑی برکت کی دعا کرتے ہیں خداوند۔ اب اس دعا کو سن اور قبول کر مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہے نا، مضمون ہمارا ہے موت، ڈیتھ، اور اس مضمون کا پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اس مضمون کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہم پر فرض ہے، اور جتنا ہم اس کو پڑھیں گے اتنا ہی ہم موت کو سمجھ پائیں گے، اور جتنا ہم موت کو سمجھ پائیں گے اتنا ہی ہم موت سے نہیں گھبرائیں گے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ لازمی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں۔ موت مضمون ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، واٹ از ڈیتھ، موت کیا ہے۔ پھر نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے the death of Christ، مسیح کی موت کیا ہے۔ اور نمبر 3 پہ بات کریں گے the death of Christians، مسیحیوں کی موت کیا ہے۔ نمبر 1، what is death۔ نمبر 2، the death of Christ۔ نمبر 3، the death of Christians۔ So یہ 3
ایسپیکٹ ہیں، 3 پہلو ہیں موت کے جن کا ہم نے آج مطالعہ کرنا۔ نمبر 1، واٹ از موت؟ عبرانی زبان میں موت، موت، ڈیتھ، موت کیا ہے؟ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ ڈیتھ جو ہے یہ بائبل مقدس کا مین سبجیکٹ نہیں ہے۔ بہت سارے مضامین ہمارے ایسے ہیں جو بائبل مقدس کے مین سبجیکٹ نہیں ہے، وہ سبجیکٹ ٹو دا سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے مضمون کا چھوٹا حصہ ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس زندگی کی کتاب ہے اور زندگی کی بات کرتی ہے۔ بائبل مقدس موت کو انٹروڈیوس نہیں کراتی، کیونکہ خدا کی جو ذات اقدس ہے، خدا کا جو پرسن ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، خدا کی جو شخصیت ہے، خدا کا جو تشخص ہے، وہ زندگی ہے۔ کیونکہ خدا کا جو اپنا نام ہے وہ حیا ہے۔ حیا سے مراد ہے، یہ ورب ہے، اس کا ہم وربل ناؤن کہتے ہیں۔ یہ ورب ہے اور ایسا ورب ہے جس میں تینوں کے تینوں زمانے موجود ہیں۔ عبرانی زبان کا کوئی بھی ورب ہوگا تو اس کا کوئی ایک زمانہ نہیں ہوتا۔ عبرانی زبان کے ہر ورب کے 3 زمانے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ورب کو لے لے، فعل کو لے لے، ہر فعل کے 3 زمانے ہوتے ہیں۔ حیا کا مطلب ہے he was وہ تھا، he is وہ ہے، اور he will be وہ ہمیشہ تک رہے گا۔ حیا کا یہ ترجمہ ہے۔ سو حیا جو ہے وہ ایسی شخصیت کا نام ہے، ایسی پرسنالٹی کا نام ہے، ایسے کردار کا نام ہے جو لیونگ ہے۔ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، that is God۔ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا ہمیشہ، سدا تیکر ہے، رہبہ ساڑھے رب دی، اور دوسرا کیا ہے، بہتر زبور، رہے گا نا سدا تیکر مسیح۔ سو خدا کا جو اپنا نام ہے وہ ہے ہونا۔ خدا کی جو اپنی تعریف ہے وہ ہے ہونا، اور اس کو فوراً طور پر ہم جو تفسیر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ God is omnipresent، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور آپ کی بائبل مقدس خدا سے شروع ہوتی ہے اور آمین پر ختم ہو جاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا لفظ خدا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کا آخری لفظ آمین ہے، اور خدا اور آمین کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بائبل مقدس ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ سو خدا نے جب آدم اور حوا کو باغ میں رکھا تھا تو اس نے بتایا یہ تھا کہ میں نے آپ کو ابدی زندگی کے لیے یہاں پر رکھا ہے۔ آدم اور حوا کے اوپر موت کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ باغ عدن میں آدم اور حوا پر کسی قسم کا موت کا کوئی پہرا نہیں تھا۔ آدم اور حوا کو ابدی زندگی کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن آدم اور حوا کو ایک چوائس دے دی گئی تھی۔ چوائس یہ دے دی گئی تھی کہ آپ انجوائے کریں اپنی زندگی کو and enjoy the blessings of God۔ خدا نے جو برکات آپ کے لیے رکھی ہیں آپ ان کو انجوائے کریں۔
پلیز ایک کام نہ کرنا، لیکن جس دن تم نے کر دیا تو مرا، تو سارے درختوں کا پھل کھانا لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا، اگر تو نے کھایا تو تو مرا۔ موت میں نے تجھے نہیں دی، موت میں نے تجھے نہیں دی، یہ آپشن میں تیرے لیے رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو زندگی دی ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ابدیت دی ہے، اور خدا نے آدم اور حوا کو ابدی آرام میں رکھا تھا۔ ایسا گھر آج تک انسان کو میسر نہیں ہوا جو آدم اور حوا کو دیا گیا تھا۔ Everything was there. ہر وہ چیز جو خدا نے اپنے چہیتوں کے لیے، اپنے برگزیدوں کے لیے رکھی تھی، آدم اور حوا کو وہ دی، لیکن کہا کہ اگر آپ میری برکات سے نکلنا چاہتے ہو یا نکلو گے تو اس کی ایک ریزن ہے، میرا حکم توڑنا پڑے گا۔ میرا حکم نہیں توڑو گے تو آپ ہمیشہ انجوائے کرو گے۔ اور آدم اور حوا نے وہ حکم توڑ دیا، اور خدا نے کہا جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ یہاں سے موت کا آغاز ہوتا ہے۔ موت بائبل مقدس کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی بائبل مقدس اس کو انٹروڈیوس کراتی ہے۔ موت کو اگر ہم نے ویلکم کہا ہے، اگر اس کو گلے لگایا ہے، تو ہم نے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے موت کو دعوت دی ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے، اپنی زندگی کو رسک میں ڈالا ہے، ہم نے خدا کی نافرمانی کر دی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ خدا کی نافرمانی موت ہے، خدا کی نافرمانی موت ہے۔ اس لیے موت خدا کی کریٹڈ نہیں ہے، انسان نے اس کو اختیار کیا ہے اور انسان نے خود اس کو گلے لگایا۔ موت اس وقت شروع ہو گئی جب آدم اور حوا نے نادانی کی اور نافرمانی کی، لیکن یہ وہ موت نہیں تھی جو ہم سمجھتے تھے۔ یہ وہ موت تھی جسے خدا اور انسان کی جدائی کا نام دیا گیا۔ اس موت کو یسوع مسیح نے پسند نہیں کیا تھا۔ یسوع مسیح نے جب کہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی، تو وہ اپنی ہاتھوں میں کیل لگانے سے نہیں رو رہا تھا، وہ اپنے پاؤں کو کاٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، وہ اپنے منہ پر تمانچے کھانے کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا تھا، وہ اپنے جسم کے چھٹ جانے کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا تھا، وہ گھبرا یہ رہا تھا کہ میری اور خدا کی جدائی ہو جائے گی۔ یہ موت اس کو بڑی موت لگتی تھی۔ یسوع مسیح کی جسمانی موت اس کے لیے اتنا ایشو نہیں تھا۔ یہ وہی موت ہے جو آدم اور حوا کو باغ عدن میں آئی تھی، اور یہ روحانی موت ہے۔ یہ روحانی موت ہے۔ روحانی موت سے یسوع مسیح گھبراتے تھے، جسمانی موت سے یسوع مسیح نہیں گھبراتے تھے۔ یسوع مسیح بڑی خوشی کے ساتھ ہاتھوں میں کیل ٹھکوا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اسی دن وہ جانتے تھے، مقدسہ مریم بھی جانتی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھکے گی۔ شمعون نے ہیکل میں کہہ دیا تھا تیری اپنی جان چھنے گی۔ یسوع مسیح کو اپنے دکھوں کا اور دکھوں کے معیار کا اندازہ تھا۔ یسوع مسیح بالکل نہیں گھبراتے تھے۔ میری اور آپ کی خاطر یسوع مسیح بالکل نہیں گھبراتے تھے کہ وہ مریں گے، نہیں، بلکہ وہ کہتے تھے اگر ہو سکے باپ تو جدائی جو میرے اور تیرے درمیان آنے والی ہے اگر وہ ٹل جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ میں موت تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں روحانی موت برداشت نہیں کر سکتا۔
لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آدم اور ہوا کو جو پہلی موت آئی ہے وہ روحانی موت آئی ہے، اور روحانی موت آئی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آدم اور مسز ایڈم نے گناہ کیا ہے، شیطان نے ان کو پرگلایا ہے، ابلیس نے موت کا انجیکشن لگا دیا ہے، موت اس کے اندر چلی گئی ہے۔ اب موت نہ صرف آدم میں رہی ہے بلکہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ یہ روحانی موت ہے۔ یہ وہ موت ہے جس سے آدم اور ہوا کو بچنا تھا۔ یہ وہ موت ہے جس سے خدا نے ان کو وارن کیا تھا، ان کو مطلع کیا تھا کہ تم کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ یہی وہ موت ہے جس سے خدا ہمیں بچانا چاہتا تھا۔ جسمانی موت کا نہ یسوع مسیح کو ڈر تھا اور نہ ہی وہ گھبراتے تھے۔ یسوع مسیح اگر گھبرائے تھے، چلائے تھے، تو وہ کہتے تھے اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کیونکہ باغ عدن میں خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ انسان اور خدا کی جدائی کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ انسان اپنی شاہانہ ریزیڈنس کو، اپنی شاہانہ رہائش گاہ کو چھوڑ کر باہر محنت مزدوری کرنے کے لیے آ گیا، اور اس کو سزا ملی ہے کہ جب تک تیرا پسینہ، پیشانی کا پسینہ تیرے قدموں تک نہیں آئے گا، اس وقت تک تجھے روٹی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ عورت کو سزا ملی، سانپ کو سزا ملی۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ موت سب سے بھیانک موت ہے۔ وہ آدمی ہی کیا جس کے ساتھ اس کا خدا نہ ہو، اور جس کے ساتھ خدا نہیں ہے وہ روحانی موت میں ہے۔ یہ پہلی موت ہے جو گناہ کے سبب سے سیپریشن انسان اور خدا کی ہوئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسپرچل ڈیتھ، اسپرچل ڈیتھ، روحانی موت۔ یہ جو روحانی موت ہے اس کو پھر خدا نے ایک برکت دی۔ اس روحانی موت کو خدا نے انسان کو پھر برکت دی۔ برکت کیا دی؟ کہ انسان ہمیشہ کے لیے زمین پر نہ رہے۔ اگر انسان ہمیشہ کے لیے زمین پر رہے گا تو ہماری زندگی مشقت بن کر ہی رہ جاتی۔ ہم ساری عمر زمین پر ایریا گھسیٹ کر مر جاتے ہیں، اور ہمارے اوپر ایک احسان ہوا، احسان یہ ہوا کہ اس روحانی موت کے بعد ایک جسمانی موت ہمیں تحفے میں مل گئی، جس کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک وقت آ جاتا ہے انسان اپنے بچپن میں جوان ہو جاتا ہے، اور جوان ہوتا ہے تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھے کے بعد کی سٹیج بھی ایک ایسی ہے جس میں پترس کو بھی وارن کیا گیا تھا کہ تو ایسی جگہ پر جائے گا، ایسی عمر کے حصے میں جائے گا کہ تو اپنے گرد کپڑے بھی لپیٹ نہیں سکے گا، تو بازو پھیلائے گا اور لوگ تیرے گرد کپڑے پھیلائیں گے۔ یہ ایک سٹیج آ جاتی ہے، اور انسان عمر کے اس حالت میں چلا جائے جہاں پر وہ انسان بھی نہ رہے، وہ محتاج بن جائے، تو انسان وہاں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اے خدا مجھے موت دے۔ اور شکر یہ ہے کہ خدا نے جسمانی موت کا انتظام کیا کہ انسان اپنے اس قید و بند سے آزاد ہو جائے۔ اور یہ دوسری موت ہے جسے ہم جسمانی موت کہتے ہیں۔ جسمانی موت روح اور جسم کی جدائی ہے، اور روحانی موت خدا اور انسان کی جدائی کا نام ہے۔ نمبر 1 پہ موت کون سی ہے؟ روحانی موت، جو خدا اور انسان کی جدائی ہے۔ اس کے بعد
जिस्म और रूह की जुदाई को जिस्मानी मौत कहते हैं। फिर उसके बाद एक और मौत है जिसको हम अबदी मौत, इटर्नल डेथ कहते हैं। अबदी मौत, मौत 3 अक़साम की है। पहली मौत है रूहानी मौत, दूसरी मौत है जिस्मानी मौत, तीसरी मौत है अबदी मौत। और अबदी मौत जो है ये हर उस शख्स की अबदियत है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानता। अबदी मौत हर उस शख्स का हिस्सा है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानता। और ये वो मौत है जिसका मुकाशफा की किताब में जिक्र है। ये 3 अमवात मैंने बताई हैं जो मैंने आपको बताया है कि मौत क्या है। अब दूसरा पॉइंट है, पहला था व्हाट इज मौत, बाबत, थानातोस यूनानी ज़बान में कहते हैं। नंबर 2 है द डेथ ऑफ क्राइस्ट। पहले था व्हाट इज डेथ, दूसरा पॉइंट है मेरा द डेथ ऑफ क्राइस्ट। मौत मैंने समझा दिया क्या है, यीशु मसीह की मौत क्या है। यीशु मसीह की मौत जो है ये प्री प्लान्ड, प्री डेस्टिन्ड थी। प्री प्लान्ड, प्री डेस्टिन्ड, प्री डेस्टिन्ड कहते हैं कि जो पहले से ही मखसूस कर दी गई हो, असली और अबदी प्लान का हिस्सा हो। इसलिए कि जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो खुदा ये जानता था कि इंसान को एक जिस्म दे दिया गया है, और खुदा ये भी जानता है कि अगर स्पिरिचुअल बीइंग गुनाह कर सकते हैं तो गुनाह की गुंजाइश फिजिकल बीइंग में भी है, क्योंकि इंसान से पहले एक दुनिया खुदा ने बसाई थी और वो थी स्पिरिचुअल बीइंग जिसमें फरिश्तगान ही फरिश्तगान थे। और आसमान पर फरिश्तगान ने भी गुनाह किया, वो भी 2 तरह फरिश्तगान खुदा के खिलाफ हो गए और लूसीफर को उन्होंने अपना खुदा मान लिया और वो जमीन पर गिरा दिए गए। और जब खुदा ने देखा कि गुनाह अगर स्पिरिचुअल बीइंग में है, रूहानी दुनिया में गुनाह हो सकता है, तो मैं इंसान बना रहा हूं तो गुनाह की पॉसिबिलिटी फिजिकल बीइंग में भी है। जो जिस्मानी शख्स मैं बना रहा हूं इसमें गुनाह की गुंजाइश है। इसलिए जब कोई मैकेनिक मशीन इजाद करता है, वो साइंटिस्ट, तो लाजमी बात है कि उसका एक मैनुअल तैयार किया जाता है और उससे पहले ही उसके स्पेयर पार्ट्स भी तैयार किए जाते हैं और चांसेस होते हैं कि ये मशीन किसी वक्त खराब हो सकती है। सो खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो खुदा ये जानता था कि ये इंसान किसी वक्त में गलती कर सकता है और उसी वक्त ही उसकी गलती का अजाला कर दिया गया था। और खुदावंद यीशु मसीह को जो तस्लीस का सेकंड अकनूम है, दूसरा अकनूम है, उसको उसके गुनाहों के अजाले के लिए मखसूस कर दिया गया था। खुदावंद यीशु मसीह का जो ऑफिस है वो हमारे गुनाहों का कफारा है। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त आए जब वक्त पूरा हो गया। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदावंद यीशु मसीह आए। खुदा ने इंसान को अपनी मदद आप के तहत एक वक्त दिया कि वो उस कीचड़ में से निकल आए, उस गुनाह में से निकल आए। लेकिन पूरा पुराना अहदनामा अंबिया कराम के मैसेजेस, उनकी वार्निंग्स, उनकी सजाएं और ऐसे तारीखी वाकयात से भरा पड़ा है
کہ خدا نے انسان کو شرعی طور پر، ببلیکلی، تاریخی طور پر کوشش کی کہ وہ اس جنگل سے نکل آئے، لیکن بات نہیں بنی۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں خدا نے ہمارے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اس زمانے کے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ سو خدا نے نبیوں کا جو وقت تھا پورا کیا، اور اب خدا کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ اور وقت دیا جائے، کیونکہ انسان کا جو معیار ہے، اس کا جو گناہ کا معیار ہے، اس قدر اوپر چلا گیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ضرور تھا۔ اب دو ہی فیصلے ہیں، یا تو اس دنیا کو ختم کر دیا جائے جیسے خدا نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کیا، یا پھر دنیا کو بچا دیا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا باپ اور بیٹے میں کہ ہم اس دفعہ دنیا کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر ایک گاسپل کی آیت ہماری مدد کرتی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ گاسپل ہے جو دنیا کے لیے ہے۔ ایک ہی آیت بائبل مقدس کی تکمیل ہے، اور یہ آیت ہم سب کو آنی چاہیے۔ خدا نے آخری زمانہ میں اپنے بیٹے کو دنیا پر بھیج دیا۔ خدا نے یسوع مسیح جب پیدا ہوئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے، کیونکہ ان کے مرنے سے پہلے ایک میسج جوزف کو ملا، یوسف کو ملا، یہ تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ متی کی انجیل پہلا باب اس کی 21 میں ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ وہ منشور ہے جو خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا ہے پیدا ہونے سے پہلے، اور یوسف نے اس کا نام یسوع ہی رکھا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بڑے میجریبل سچویشنز میں ہوئی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو نہ دنیا قبول کر رہی ہے، اور نہ ہی شیطان قبول کر رہا، نہ ہی دنیا قبول کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے پیدا ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن لازمی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر وہ پانے کے لیے آیا ہے تو وہ انسانی روپ اختیار کرے، انسانی شکل اختیار کرے، اور خداوند یسوع مسیح کو پیدا کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا پیدا ہونا اس منویسی کے ساتھ جڑا ہے، اس لیے جڑا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر پیدا ہو تو اس کا نام لکھا جائے، زمین پر اس کا نام لکھا جائے، زمین پر اس کو ریکارڈ کیا جائے، زمین پر اس کا اندراج ہو، کیونکہ وہ انسان بن کر زمین پر آیا، اور وہ ہماری دنیا میں ایک انسان رجسٹرڈ ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایگزیکٹ اس وقت اسم نویسی ہوئی کیسر اگسطس کے دور میں کہ اس کا نام اندراج میں ہونا چاہیے، رجسٹر میں اس کا نام ہونا چاہیے۔ اور جب مریم اور یوسف نام لکھوانے گئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش وہاں پر ہی ہوئی تاکہ یسوع کا نام بھی مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی فیملی کے ساتھ ایڈ کیا جائے۔ یہ بہت ضروری تھا، یہ آگے جا کے ہماری مدد کرے گا۔ اور جیسے ہی خدا میں یسوع مسیح کا نام رجسٹرڈ ہوا، لوگ اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور 3 بادشاہ اس کے سامنے جھکے ہیں، اور 3 بادشاہوں نے 3 تحائف دیے ہیں، اور تحائف جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا مستقبل ہے۔ وہ جو تحفے دیے گئے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا مستقبل ہے، اور یہ تحفے تینوں کے تینوں تحفے جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ڈیمونسٹریٹ ہوئے۔
یہ تینوں کے تین تحفے جو دیے ہیں یسوع مسیح کو، وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت میں نظر آئے ہیں. اس لیے کہ سونا دیا گیا کہ یہ بادشاہ ہوگا، یہ بادشاہ ہوگا. اور خداوند یسوع مسیح پوری زندگی اس کو بادشاہ نہیں کہا گیا، لیکن صلیب پر لکھا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. From cradle to the cross. From cradle چرنی کو کہتے ہیں. From cradle to the cross. کہ چرنی سے صلیب تک کا جو سفر ہے خداوند یسوع مسیح کا، موت کو سینے لگائے ہوئے، اور صلیب پر جا کے وہ جو تحفہ تھا وہ ڈسپلے ہوا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. لبان جو ہے یہ انسنس، وہ بخور جلایا جاتا ہے. کاہن یہ کام کرتے ہیں. اور کاہن کا کیا کام ہے؟ کہانت کا یہ کام ہے کہ وہ سینچری میں جائے، وہ ہیکل میں جائے، اور ہیکل میں جا کے خون چھڑکے اور لوگوں کے گناہوں کی شفاعت کرے. یہ کہانت کی ذمہ داری ہے. جو بھی کاہن ہوگا وہ صفہ لے کر جائے گا، جو سینچری ہیکل کی مقدس ترین جگہ ہوتی ہے، وہاں خون چھڑکے اور لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا. وہ صلیب پر اپنا ہی خون لے کر چلے گئے ہیں، اور وہاں کہا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں. اور پھر اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی کہانت کی خدمت وہاں ڈسپلے کی ہے. اپنی پوری زندگی میں خداوند یسوع مسیح بطور کاہن ہیکل میں نہیں گئے. ہیکل میں کاہن جاتا تھا لیکن وہ بکرے کا خون لے کر جاتا تھا. یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر سینچری پاک ترین مقام پر چلا گیا ہے اور کہا اے آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد مر جو ہے یہ ایک ایسا مسالہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اس کی پیدائش پر دیا گیا. یوزلی یہ موت پر دیا جاتا ہے. یہ موت باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ نیکودیمس نے اور یوسف، ارمتیہ کا یوسف، ان لوگوں نے یہ مسالہ استعمال کیا تھا جب خداوند یسوع مسیح کی تجہیز و تدفین ہوئی تھی. ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح پر یہ مسالہ استعمال کیا تھا، مر. یہ وہ تحائف ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، اس کی صلیبی موت کو سامنے لے کر آتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے فرام کریڈل ٹو دا کراس اپنا مشن تو مکمل کر لیا ہے، لیکن جو کام اس کا تھا، جو کام تھا اس کا، وہ اس نے صلیب پر مکمل کیا ہے. اسی لیے اپنی زمینی زندگی میں اس نے یہ نہیں کہا کہ تمام ہوا. اس نے مرنے سے پہلے کہا تمام ہوا. کام اس نے جو مکمل کیا تھا وہ میری اور آپ کی نجات تھی. خداوند یسوع مسیح کی موت کفارے کا آفس ہے، کفارے کا آفس ہے. اس نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا ہے. خداوند یسوع مسیح کی ٹائمنگ جو ہے باغ گتسمنی سے شروع ہوتی ہے. ان کی جو موت کا آغاز ہے پریکٹیکل موت کا آغاز. ویسے تو ان کی موت کا آغاز صلیب سے، چرنی سے ہی ہو چکا تھا، اور چرنی سے سفر چلتا رہا ہے. ابلیس ہر مقام پر اسے ڈسٹرب کرتا رہا ہے، لیکن اب یہاں تک پہنچا ہے کہ شام کی فسح کھانے کے بعد، یہ جو فسح ہے یہ 6 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی بالا خانہ میں، اور یہ تقریباً 10 بجے تک چلتی تھی. یہ لمبا کھانا ہوتا تھا، اور یہ نیچے
2 तकिए रख के लंबी सिटिंग होती थी और सारे दिन की एवेल्युएशन होती थी और मीटिंग्स होती थी। ये एक बिजनेस मीटिंग भी होती थी। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 10 बजे तक या 10:30 बजे तक खाना खाया है और उसके बाद वो 11 बजे बाग गतसमनी में पहुंचे हैं। वहां जाके उन्होंने दुआ की है और अब वो अपनी जिस्मानी मौत और रूहानी मौत को मेडिटेट कर रहे हैं। जिस्मानी मौत इतना बड़ा इश्यू नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह का रूहानी मौत बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि रूहानी मौत का जो टेंस है, जो प्रेशर है, वो खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म पर जाहिर हो रहा है और उनका जो प्रेशर है उसकी वजह से उनके जिस्म पर कट लगना शुरू हो गए हैं और यहाँ से खून रिसना शुरू हो गया है। और जब वो जोर से दुआ कर रहे हैं तो उनका पसीना खून की बूंदें बन बन के नीचे गिर रहा है। ये इतना टेंस बंदा हो जाता है जो अपनी रूहानी मौत से घबरा रहा है और इसी घबराहट में उसने दुआ कर दी है कि खुदावंद ये जुदाई का प्याला टल सकता है लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और करते करते रात को 12 बज गए हैं। 12 बजे उसने अपने शागिर्दों को विजिट किया है जो सो रहे हैं। उसने कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जा सकते। फिर वो दुआ करने चला गया और शागिर्द सो रहे हैं। फिर रात को 2 बजे शोर मचा है और यहूदा अस्करियोती एक पाक भोसे के साथ, जो असल में नापाक भोसा था, लेकिन बाइबल ने फिर भी उसे पाक भोसे का नाम दिया। एक पाक भोसे के साथ अपने जिंदगी के मालिक को गिरफ्तार करा दिया है और गिरफ्तार करके यहूदा अस्करियोती ने उसे सरदार कहन हन्ना और काबा के रूबरू उनकी पेशन गोई हो गई है, क्योंकि यहूदियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 2 बजे सरदार कहन हन्ना और काबा उस केस को ले रहे हैं। फिर 2-3 घंटे के बाद 5:30 बजे सरदार कहन हन्ना ने और काबा ने खुदावंद यीशु मसीह के केस को पिलातुस के पास भेज दिया और फिर पिलातुस ने उसको हेरोदेस के पास भेज दिया है जो सूबे का गवर्नर था। 6 बजे उसके पास गया। फिर उसके बाद 7 बजे हेरोदेस ने दोबारा पिलातुस के पास भेज दिया है। ये खुदावंद यीशु मसीह का ट्रायल हो रहा है। फिर जुमे की सुबह 8 बजे पिलातुस ने कहा कि मैंने इस शख्स में कोई गुनाह नहीं पाया। उसके हाथ धो दिए और यीशु मसीह को यहूदियों के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद 9 बजे 8 से 9 बजे तक यहूदियों ने उसे पीटा और 9 बजे उसको गिलगिता के मकाम पर सलीब पर लटका दिया गया और 9 से 12 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर रहे और खुदावंद यीशु मसीह ने 9 से 12 तक 3 कलमात कहे। पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा उसने कहा देख ये तेरी माँ है और देख तेरा ये बेटा है। 9 से 12 बजे तक ये 3 कलमात कहे और ये रोशनी थी। खुदावंद यीशु मसीह अब रूहानी मौत से घबराते हुए जिस्मानी मौत का मुकाबला कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है और जिंदगी की बात करता है। वो जानता है कि मेरे लिए जिस्मानी मौत इश्यू नहीं है, रूहानी मौत इश्यू है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में ना कभी मौत को कबूल किया, ना ही वो मौत से घबराते थे, क्योंकि वो जिंदगी थे। जब भी उसे कहा गया कि मेरी बेटी मर गई है, उसने कहा मरी नहीं, ये सोई है। और एक मौका आया कि उसके सामने एक नौजवान की लाश आ गई, उसने उसको डेड बॉडी नहीं रहने दिया, क्योंकि वो मौत को कबूल नहीं करता। उसका दोस्त लाजर मर गया है, वो रोया जरूर है, लेकिन उसने कहा कि नहीं वो जिंदा हो जाएगा। सो
खुदावंद यीशु मसीह मौत से नहीं घबराते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुझे कोई मारेगा तो मैं भी जिंदा हो जाऊंगा, और अगर कोई मेरे सामने डेड बॉडी आ जाएगी तो मैं उसको भी जिंदा कर दूंगा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह मौत से नहीं घबराते। खुदावंद यीशु मसीह की घबराहट रूहानी मौत थी, जिसकी वजह से वो घबरा रहे, और वो चंद लम्हों के लिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा, पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अगले चार कलमात कहे, और ये वो कलमात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए कहे हैं। पहले 3 कलमात जो रोशनी में कहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कहे हैं, और चौथे कलमे से लेकर 7वें कलमे तक खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए कहे, एली एली लमा शबक्तनी। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5वां कलमा, अपने लिए मैं बेआसा हूँ। 6ठा कलमा, काम के लिए जो तूने काम दिया था मैंने तमाम कर दिया। और 7वां कलमा उसने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कुफारे के मिशन पर हैं। खुदावंद यीशु मसीह मौत से नहीं घबराते। खुदावंद यीशु मसीह मौत को मौत दे चुके हैं, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को ऐ औरत कहा था, तो हम आज के कल्चर में घबराते हैं कि आज के कल्चर में माँ को ऐ औरत कहकर मुखातिब करना इतना अच्छा नहीं है। हमारे कल्चर में शायद ऐसा ना हो, लेकिन इसको हमने कल्चरल लैंग्वेज से नहीं देखना, इसको हमने थियोलॉजिकली देखना है। और थियोलॉजी में ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह औरत को, अपनी माँ को ऐ औरत ना कहते तो मुकद्दसा मरियम पैदाइश 3:15 वाली औरत ना बनती। पैदाइश 3:15 में कहा था, मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान, और औरत कहकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को रूहानी इल्म इलाहियात की मेराज बख्शी है। उसने कहा, माँ तू खास औरत है, तेरा मकाम है, तू सिर्फ मुकद्दसा मरियम नहीं है, तू वो औरत है जिसे खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो उसकी एड़ी को काटेगा और उसकी नस्ल उसके सर को कुचल देगी। मैंने इब्लीस के सर को कुचल दिया है माँ, तू वो औरत है जिसका जिक्र पैदाइश 3:15 में हुआ है। ये औरत कहकर खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को पुराने अहदनामे की औरत थियोलॉजिकल उसको डिग्री दे दी है, उसको मकाम दे दिया है, उसको बढ़ोतरी दी है, उसको इज्जत दी है। और यही मुकद्दसा मां खुदा के प्लान, पैदाइश वाला प्लान जो है उसका हिस्सा बन गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह को महफूज किया है। ये डायकोटमी है। डायकोटमी है कि इंसान रूह और जिस्म का मरकब है। ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, बिब्लिकल थियोलॉजी है कि इंसान 2 ही चीजों का मरकब है। इंसान रूह और जिस्म का मरकब है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब आदम को बनाया था तो आदम को एक स्केलेटन दिया था, और उसके बाद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका था, और क्या हो गया था, आदम जीते जान हो गया था। और इंसान जो है ये डाइकोटमी है, यानी 2 चीजों का मरकब है। लेकिन यूनानी जो फिलॉसफी है वो ट्राइकोटमी कहती है कि इंसान 2 का नहीं बल्कि 3 का मरकब है, क्योंकि उन्होंने बीच में जान को डाल दिया हुआ है। वो कहते हैं इंसान रूह, जिस्म और जान है, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि जान और रूह एक ही बात है।
لہذا خداوند یسوع مسیح نے اپنے جسم کی فکر نہیں کی، اپنے جسم کی فکر نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح نے ہدایات نہیں دی کہ میرے بعد میری ہڈی نہ توڑی جائے، میرے بعد مجھے کس قبر میں رکھا جائے، کس قبرستان میں رکھا جائے، میری باڈی کو کون سے مسالے لگائے جائے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے جسم کے بارے میں کنسرن نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح روح کے بارے میں کنسرن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسم کو کوئی سنبھال ہی لے گا، یہ زمین کا حصہ بن جائے گا، لیکن جو خاص چیز ہے وہ میری روح ہے، اور اس کو میں اے باپ تیرے ہاتھوں میں سونپ۔ اس روح کو خداوند نے اس کے ہاتھ میں، اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپ دیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سمجھا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جہاں پر میری روح محفوظ رہے گی۔ ڈپازٹ کرا دیا اس نے۔ اور یہاں سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہم جو ہر وقت فزیکل میک اپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمیں اسپرچل میک اپ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنی روح کا میک اپ بھی کرنا چاہیے۔ خدا ایک بات چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر جب آئے ہیں تو جو روح خدا نے ہمیں دی ہے، خداوند یسوع مسیح کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور حاضر ہوں تو ہم اپنی روح کو ایز اٹ از اس کو واپس کر دیں۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان کو جب میں نے روح دی ہے تو جیسی میں نے روح دی تھی اس کو بغیر ناپاک کیے ہوئے، بغیر پلوٹ کیے ہوئے وہ روح مجھے واپس دے دی جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح جیسی تو نے دی ویسے ہی میں تجھے تیرے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بطور انسان خداوند یسوع مسیح کو وہی روح واپس دیں جو اس نے ہمیں دی ہے۔ یسوع مسیح کی موت کو تھیولوجین تین طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ بائبل مقدس کے کانسیپٹس ہیں۔ پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ اعمال کی کتاب 3 باب کی 14 اور 15 آیت میں ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی موت کو صریحاً قتل قرار دیا گیا۔ پطرس رسول نے کہا ہے کہ وہ راست باز جس کو تم نے قتل کیا، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت اس دنیا میں قتل کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ پہلا کانسیپٹ جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اعمال کی کتابیں ہیں۔ پھر دوسری بات، خداوند یسوع مسیح کی موت دنیا کو بچانے کے لیے خدا کا الہی منصوبہ تھا، اور اس کے لیے یسایہ 53 باب کی 10ویں آیت اور متی کی انجیل 26 باب کی 39ویں آیت، یہاں پر یہ ہمیں ہیلپ ملتی ہے جو خداوند نے ثابت کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے یہ خداوند کے لوگوں کے بچانے کے لیے ایک الہی منصوبہ ہے۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ وہ موت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے قبول کی ہے۔ تیسری بات کہ خداوند یسوع مسیح کی موت زبردستی نہیں ہوئی، اس کو یہاں سے پکڑ کے زبردستی صلیب پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ذبح نہیں ہونا چاہتے تھے، اس کی موت والنٹیرلی پیش کی گئی، رضاکارانہ موت ہے اس کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، میں اسے آپ
ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی موت بائبل مقدس میں ایک قتل کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ نمبر 2، خداوند یسوع مسیح کی موت بائبل مقدس میں ایک الہی منصوبے کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ نمبر 3، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی موت اس کی رضا مندی سے ہوئی ہے، اس کی رضا کرانہ پریزنٹیشن سے ہوئی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کو خود گلے لگایا ہے تاکہ وہ مرے اور میں اور آپ بچ جائیں۔ یہ ڈیتھ آف کرائسٹ ہے۔ پہلا نقطہ تھا میرا واٹ از ڈیتھ، دوسرا تھا ڈیتھ آف کرائسٹ، اب تیسرا نقطہ ہے ڈیتھ آف کرسچن۔ ہم جو مسیحی ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے موت پر پتہ مندی حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی موت دراصل موت کی موت تھی۔ The death of Christ was the death of the death۔ موت کی موت تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہو کر موت کو موت دے دی اور پھر یہ نعرہ بلند کیا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے قبر تیری فتح کہاں رہی۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے نعرہ مارا ہے کہ موت گو مجھ پر آ گئی ہے، میں نے وہ قبول کی ہے، اس لیے کہ اگر میں موت نہ دیتا تو یہ مرتے رہتے، ہم مرتے رہتے۔ خداوند یسوع مسیح نے موت کو گلے لگایا ہے اور موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت دے دی ہے۔ اس کے بعد موت کا کانسیپٹ بدل گیا۔ مسیحیوں کے لیے موت کا کانسیپٹ بدل گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا مسیحی مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ پہلے یسوع مسیح کے پہلے لوگ مرتے تھے، یسوع مسیح کے بعد جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں وہ مسیحی مرتے نہیں ہیں بلکہ سو جاتے ہیں، مسیحی نہیں مرتے۔ پھر اس کے بعد پولس رسول نے اس کو اور بہتر کر دیا ہے، اس نے کہا کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ کسی مذہب میں موت نفع کی چیز نہیں ہے۔ ہماری موت، مسیحی موت جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے نفع بخش چیز ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے موت کو تھاناتاس کہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے موت کو لوگ تھاناتاس کہتے تھے، گھاٹے کا سودا کہتے تھے، مرنا کہتے تھے، ابدی موت کہتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح کے بعد جو موت کا لفظ ہے یونانی زبان میں وہ اینالوسس بن گیا ہے، ANALUSIS، اینالوسس۔ اب مسیحی تھاناتاس کے نیچے نہیں ہے، اس موت کے نیچے نہیں ہے جو گھاٹے کا سودا ہے، اس موت کے نیچے ہے جو نفع کا سودا ہے۔ لیکن موت نفع ان کے لیے ہے جنہوں نے مسیحی زندگی بسر کی ہے، کیونکہ اگر جینا مسیح ہے تو مرنا نفع ہے، جینا مسیح نہیں ہے تو مرنا بھی نفع نہیں ہے۔ اگر مسیح کے لیے جیتے ہیں تو نفع ہے، اگر مسیح کے لیے جیتے نہیں ہیں تو موت نفع کا سودا نہیں ہے۔ ہم بھی اپنی موت کے اس میں چلے جائیں گے۔ اینالوسس، اب ہم مرتے نہیں، تھاناتاس میں اینالوسس ہے۔ اینالوسس کیا ہے؟ اس کی تشریحات ہے۔ نمبر 1، اینالوسس موت کے لیے، مسیحی موت کے لیے، جو مسیحی مرتے ہیں ان کے لیے یونانی زبان میں اینالوسس، اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، اینالوسس کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک ٹینٹ میں رہتے ہیں، ایک ٹینٹ میں رہتے ہیں اور آپ اس ٹینٹ کو اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا چاہتے ہیں، اور بائبل مقدس میں گرامر خط میں لکھا ہے کہ ہمارا یہ والا خیمہ گرایا جائے گا اور ہمیں ایک نیا خیمہ ملے گا۔ سو ہم اپنی رہائش گاہ کو
تبدیل کر لیتے ہیں۔ مسیحی موت جو ہے یہ موت نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں سے اپنا گھر اٹھاتے ہیں اور آسمان پر اپنا گھر، اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پاس ہے، اپنا خیمہ اٹھاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، میں آؤں گا اور دوبارہ تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ ہے پہلا کانسیپٹ موت کا۔ دوسری بات، جہاز جو بحری جہاز ہوتا ہے اس کے اینکرز ہوتے ہیں، لنگر ہوتے ہیں، اور لنگر کو اٹھانا، جب اٹھائے جاتے ہیں لنگر تو جہاز گہرے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ لنگروں کو اٹھانا جو ہے اس کو اینالوسس کہتے ہیں۔ خیمے کو اکھاڑنا بھی اینالوسس ہے۔ جو جہاز کے لنگر ہوتے ہیں، اینکرز ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا یہ بھی اینالوسس ہے۔ اور جب جہاز نکلتا ہے تو وہ گہرے سمندر کی طرف چلا جاتا ہے، گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ مسیحی جب مرتے ہیں تو زمین سے اپنے لنگر اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، جب ہم جیل میں ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بیڑیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، یہ ہماری امپریزن ہونے کا ثبوت ہے۔ اور جب ہمیں جیل سے آزاد کیا جاتا ہے، ہمارے چینز کھول دیے جاتے ہیں، تو چینز کو کھولنے کے لیے ہم اینالوسس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے چینز کھول دیے جاتے ہیں، ہمارے ابلیس میں جو پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم آزاد ہو جاتے ہیں اور ہم اس دنیا کے بندروں سے آزاد ہو کر خداوند کی بادشاہی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی اینالوسس ہے۔ پھر چوتھی جو ایلسٹریشن ہے اینالوسس کی، ایک بیل جو سارا دن کودوں کے اوپر کام کرتا ہے، شام کو جب اس کا جوا اتارتے ہیں تو اس کو بھی اینالوسس کہتے ہیں۔ یہ مسیحی موت ہے کہ کسی بیل کو جو سارا دن لیبر میں ہے اس میں گلے میں سے نکال دے اور وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ سکون محسوس کرے گا، یہ اینالوسس ہے۔ آپ نے کبھی فیول پہ گاڑی چلائی ہے؟ ڈیول فیول ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی سی این جی بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے نا؟ لیکن پیٹرول کی گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور اس کے اندر ایک نیوٹرل سوئچ ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ۔ گاڑی میری چل رہی ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں اور آگے آگے چل رہا ہوں، سپیڈ بھی وہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ گاڑی پیٹرول سے گیس پر آ جائے، میں نے اس کو نیوٹرل میں کیا ہے، نیوٹرل پہ کیا ہے، اور گاڑی میں جو اس کے کاربوریٹر میں پیٹرول ہے وہ ابھی گاڑی کو لے کر جا رہا ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جائے گا تو گاڑی جھٹکے لینا شروع کرے گی اور ساتھ ہی میں اس کو گیس پہ کر دوں گا اور جھٹکا لگے گا اور گاڑی پیٹرول سے گیس پہ چلی جائے گی۔ یہ کرسچن ڈیتھ ہے کہ ہماری زندگی کی گاڑی چلتی جاتی ہے، جھٹکا لگتا ہے تو ہم گیس پہ ہو جاتے ہیں اور ہماری گاڑی آسمانوں پہ چلی جاتی ہے۔ یہ مسیحی موت ہے۔ ہم مرتے نہیں ہیں، ہماری زندگی کا سفر تبدیل ہو جاتا ہے، ہم فیول تبدیل کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم جسمانی زندگی بسر کر رہے تھے، اس کے بعد ہم روحانی زندگی میں چلے گئے ہیں، روح میں چلے گئے ہیں، اور ہماری جو پوزیشن ہے خداوند کے ساتھ ابدیت ہے۔ مسیحیوں کی موت، خدا کے لوگوں کی موت، موت نہیں ہوتی، ہم انتقال کر جاتے ہیں۔ اینالوسس کا ترجمہ موت نہیں ہے۔ موت عربی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اصل میں جو مسیحیوں کے لیے لفظ ہے وہ انتقال ہے۔ انتقال یعنی منتقل ہو جانا۔ ہم مرتے نہیں، ہم زمین سے آسمان پر منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ برکت ان کو ملتی ہے جو مسیح میں جیتے ہیں۔ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ جو آج مسیح میں جیئیں گے
खुदावंद यीशु मसीह में मरेंगे। जो मसीह में जिएंगे वो मसीह में मरेंगे। और किसी भी मसीही की मौत घाटे का सौदा नहीं है, ये नफा है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। That is the gateway to heaven. मौत एक रास्ता है जिससे हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत पे जा सकते हैं। उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आलमे रवा की कुंजियां हैं। मौत और आलमे रवा की कुंजियां किसी के पास नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अगर हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह है तो आज मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम यीशु के साथ नारा मार सकते हैं, मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी कहाँ रही। मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जिंदगी के मालिक के जिंदा लोग, हम उसको एंजॉय करते हैं। खुदा जो जिंदगी है उसने हमें जिंदगी दी है, यहाँ पर जिंदगी दी है, आसमानों पर अबदी जिंदगी दी है। हम अबदी जिंदगी के वारिस हैं, उसको एंजॉय करें। मौत का हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। एंजॉय योर लाइफ इन क्राइस्ट।